الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اگرچہ اس کا تعلق طہارت سے ہے، طہارت کے مسائل سے ہے، لیکن گزشتہ ابواب سے کچھ مختلف ہے۔ آج کا موضوع ہمارا وہ حیض، نفاس اور استحاضہ سے جو متعلقہ مسائل ہیں اس سے ریلیٹڈ اور متعلق کا ہمارا جو ہے وہ موضوع ہے۔ یہ حیض کا جو موضوع یا باب ہے، فقہائے کرام کے ہاں یہ باب آپ یہ سمجھیں کہ فقہ کے جو ابواب ہیں ان میں مشکل ترین باب شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ خواتین کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ ہے، اور عورتیں اکثر ان کی عادت گھر میں رہنا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ مردوں کے مسائل جو ہیں وہ فقہا نے جس قدر تفصیل کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ بیان کیے ہیں اس قدر حیض، نفاس اور استحاضہ کے جو مسائل ہیں اس قدر آسانی کے ساتھ، آسان انداز میں اور تفصیل کے ساتھ ان کو بیان نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ خواتین سے، عورتوں سے اس طرح کے مسائل پوچھنا، اس میں کچھ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، بعض لوگ اس سے حیا محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مختلف قبائل میں، مختلف علاقوں میں جایا کرتے تھے اور خواتین سے حیض اور نفاس اور اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ بہرحال ہمارے چونکہ یہ باب جو ہے، حیض کا باب جو ہے، یہ فقہ کے ابواب میں سے مشکل ترین باب شمار ہوتا ہے۔ مشکل بنایا گیا ہے، حقیقت میں مشکل نہیں ہے، فقہا کے ہاں اس وجہ سے مشکل ترین شمار ہوتا ہے کہ انہوں نے اس میں بعض چیزوں میں جن کی ضرورت نہیں تھی ان میں جو ہے وہ گہرائی میں گئے اور وسعت کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے ایک استاد ہیں، ان کو محدث مدینہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ مدینہ میں تقریباً 40 سال سے، عرصہ دراز سے مسجد نبوی میں وہ درس حدیث دے رہے ہیں۔ یہ صرف میں بطور ایک مثال کے اور استشہاد کے ذکر کر رہا ہوں کہ فقہا اور علماء جو ہے اس باب کو مشکل ترین ابواب میں سے شمار کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے شیخ عبد المحسن عباد حافظہ اللہ تعالی۔ ان سے جب حیض کے متعلقہ کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ معذرت کر لیتے ہیں۔ حیض یا نفاس، طلاق اور حیض کے دو باب ایسے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دیتے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے، خصوصاً جو حیض کا باب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان مسائل میں خواتین مردوں سے زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ اگرچہ فقہائے کرام نے اپنی کوشش کے، اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ ان مسائل میں جو ہے وہ ان کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے انہوں نے بعض ایسے مسائل کو بھی موضوع بحث بنایا ہے کہ جن کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی۔ شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں، کتاب و سنت میں حیض کے جو مسائل ہیں ان کو بہت ہی آسان انداز میں
اور چند گنے چنے قواعد کے تحت جو ہے وہ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اسی انداز میں مختصر انداز میں ان مسائل کو پڑھیں گے، کیونکہ جن مسائل میں فقہائے کرام نے اختلاف کیا ہے ان میں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، یا ان میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان مسائل کا جو حیض اور نفاس اور یہ استحاضہ کے مسائل ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ خواتین سے ہے، اور خواتین کی اقسام ہوتی ہیں، مختلف ان کی کیٹیگریز ہیں، یہ علاقے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، یہ مدت حیض کی، طریقہ کار، اور اس طرح جو ہے وہ ایام، اور اسی طرح آغاز کی مدت، انتہا کی مدت، یہ ساری چیزیں علاقوں کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اس میں کوئی پکا قاعدہ کلیہ بنا لینا کہ حیض کی آغاز کی مدت جو ہے، عمر، وہ مثال کے طور پہ 9 سال ہے یا 10 سال ہے، یا یہ کہہ دینا کہ اس کے ختم ہونے کی عمر جو ہے وہ 70 سال ہے یا 60 سال ہے، تو یہ قاعدہ جو ہے وہ ہر معاشرے کی خواتین پر یا تمام علاقہ جات کی اور ملکوں کی خواتین پر یہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں پر جو ہے وہ موسم کا اثر بھی پڑتا ہے، آب و ہوا کا بھی اثر پڑتا ہے، خوراک کا بھی اثر پڑتا ہے۔ بعض علاقوں میں بچیاں جو ہیں وہ 9 سال سے بھی پہلے بالغ ہو جاتی ہیں، 8 سال میں، 10 سال میں، اور بعض ایسے سرد علاقے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ بچیاں 12 یا 14 سال تک بھی بالغ نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض علاقے ایسے ہیں، بعض ملک اور خاندان ایسے ہیں کہ جن میں عورت جو ہے وہ 70 سال تک پہنچنے کے باوجود بھی وہ حائضہ ہی رہتی ہے، اس کو حیض کا خون آتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے، اس کو ماہواری آتی رہتی ہے۔ لیکن بعض علاقوں میں عورت 60 سال کے بعد جو ہے وہ مایوس ہو جاتی ہے، یعنی اس کا حیض جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے اس کے بارے میں کوئی پکا جو ہے وہ مسٹ قاعدہ اور کلیہ بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہم ان تفصیلی مسائل میں نہیں جائیں گے جن میں فقہائے کرام نے اختلاف کیا، بعض نے 9 سال کی عمر بتائی، بعض نے 10 سال کی عمر بتائی، بعض نے جو ہے وہ 11 سال کی، مختلف اقوال ہیں۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ مدت کتنے دن ہے حیض کی، مینسس کی، 5 دن ہے، 7 دن ہے، 9 دن ہے، 11 دن ہے، 15 دن ہے۔ طہر کی مدت کتنی ہے، یعنی حیض کے علاوہ جو دن مہینے کے اندر عورت گزارتی ہے وہ کتنے ہونے چاہیے، 20 دن ہیں، 15 دن ہیں، 12 دن ہیں، اس میں بھی اختلافات موجود ہیں۔ لیکن ہم ان سب اختلافات اقوال کو جیسے ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں ایسے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں ان اختلافات کی پڑھنے کی ضرورت اور حاجت ہمیں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری جیسا کہ روٹین ہے کہ ہم کسی بھی باب کا آغاز کرنے سے پہلے اس کی اصطلاحات جو ہوتی ہیں ان کو پڑھتے ہیں، ان کی تعریفات کو جانتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ہم ان کی تعریفات بھی جانیں گے۔ حیض جو ہے لغوی اور شرعی اعتبار سے اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جب لفظ حیض جو ہے وہ شریعت میں استعمال ہوتا ہے یا لغت میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا لی جاتی ہے؟ تو لغوی اعتبار سے جو حیض ہے یہ باب حاض یحیض سے مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا یا جاری ہونا۔ حیض باب حاض یحیض سے مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا یا جاری ہونا، یہ لغوی معنی اس کا ہے۔ اور عموماً یہ آپ دیکھیں گے کہ لغوی معنی میں اور شرعی معنی میں کہیں نہ کہیں مناسبت ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے لغوی معنی کے ساتھ۔ شرعی معنی جو ہوتا ہے یا اصطلاحی معنی جو ہوتا ہے، جو علماء کی اصطلاح میں جو استعمال ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی میں کوئی نہ کوئی اس کا لغوی معنی سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے حیض اس خون پر بولا جاتا ہے جو عورت کے بلوغت کو پہنچنے کے بعد اس کے رحم سے علاوہ کسی بیماری، زخم یا ولادت یا گرنے کے مخصوص ایام میں خارج ہو یا بہہ پڑے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں خارج ہو یا بہہ پڑے یا جاری ہو جائے۔
کوئی بھی لفظ اس پہ بولا جا سکتا ہے تاکہ پہلے لغوی معنی کے ساتھ اس کی مناسبت جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو حید جو ہے اس خون پر عموماً بولا جاتا ہے جو عورت کے بالغ ہونے کی علامت ہے، جیسا کہ مردوں میں، بچوں میں جو میل ہوتے ہیں ان میں بالغ ہونے کی علامت احتلام ہونا ہے، مادہ منویہ کا خارج ہونا ہے حالت احتلام میں یا نیند کی حالت میں۔ اسی طرح عورتوں میں بالغ ہونے کی جو سب سے مین اور بڑی علامت ہے وہ ہے حید کا خون جاری ہو جانا عورت کے بچی، بالغ بچی کے رحم سے۔ اس سے انہوں نے، علماء کرام نے، فقہاء کرام نے کچھ قیود لگائی ہیں، بیماری کے علاوہ زخم نہ ہو، ولادت کا خون نہ ہو۔ تو جب یہ چیزیں نکل جائیں گی تو اس کے علاوہ جو فطرتی خون عورت کے یہ اس کی طبیعت میں شامل ہے، تو وہ خون جو ہے مخصوص ایام میں اس کا خارج ہونے والا خون جو ہے اس کو حید بولا جاتا ہے۔ یہاں کچھ چیزیں حید کے خون سے متعلقہ جو علماء کرام نے، فقہاء کرام نے کتابوں میں ذکر کی ہیں، ان میں سے بطور فائدہ میں نے ان کو یہاں ذکر کیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حید کا خون حکمت الہی سے عورت کے رحم میں موجود بچے کی خوراک بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ باری تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جو موجود بچہ ہوتا ہے اس کی خوراک کا بندوبست اس حیض کے خون سے کیا ہے۔ اسی لیے غالباً حاملہ کو حید نہیں آتا۔ تو علماء کرام نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ غالباً اکثر اوقات یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب عورت جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کو حیض نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ جو حیض کا خون پہلے رحم سے باہر آتا تھا، خارج ہوتا تھا، وہی اس بچے کی خوراک بنتا ہے۔ یہ خون بحکم الہی ناف کے راستے سے ہوتا ہوا بچے کی انتڑیوں میں پھیل جاتا ہے تاکہ وہ اس سے نشو و نما پا سکے۔ تو ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما کا جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ یہ حیض کا خون ہے، جو بچے کی انتڑیوں میں پھیل جاتا ہے ناف کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے جسم میں اس کو غذا دیتا ہے۔ اس کی نشو و نما جو ہے وہ اسی خون سے ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں بچہ ماں کے پیٹ میں کھا پی نہیں سکتا، کیونکہ منہ اس کا بند ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پورا پردہ ہے، اور اگر وہ کچھ کھائے پیے گا تو صاف ظاہر ہے کہ انسان کو جب کوئی چیز کھاتا پیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو خارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ماں کے پیٹ میں یہ چیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، باری تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے اس بچے کی خوراک وہی چیز بنا دی کہ جو اس کی انتڑیوں میں اس کی ناف کے ذریعے سرایت کر جاتی ہے اور اس میں جذب ہو جاتی ہے، جس سے اس کا جسم جو ہے وہ نشو و نما پاتا رہتا ہے۔ تو اس میں جیسے مردوں میں بلوغت کی علامت احتلام ہے، ویسے ہی عورتوں میں بلوغت کی، بالغ ہونے کی علامت حیض ہے، اور یہ عورتوں کی فطرت میں سے ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، حج کے موقع پر ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ حج کے دوران ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کو ماہواری آ گئی، مینسیز آ گئے، حیض کا خون آ گیا۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی آئی، فرمانے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پا رہی جو عموماً حجاج کرام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے وہ ان کو حوصلہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ یہ معاملہ، یہ کام اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آدم علیہ السلام کی تمام بیٹیوں پر لکھ دی ہے، تو یہ صرف تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ جتنی بھی خواتین ہیں آدم علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں، اللہ نے ان سب کے لیے یہ چیز یہ لکھ دی ہے، ان کے مقدر میں اللہ نے کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت بڑے حکیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے یہ الفاظ بول کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کی۔ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں اس عمل کا یا اس چیز سے میں اکیلا جو ہے وہ مبتلا اس میں نہیں ہوں بلکہ اور لوگ بھی ہیں، تو انسان کو حوصلہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر اللہ نے یہ چیز لکھ دی ہے، تمہارے لیے کوئی الگ نہیں ہے، بلکہ سب جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے اللہ نے یہ چیز لکھ دی ہے مقدر میں۔ تو اس سے جو ہے وہ ان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے وہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے، اور یہ علامت ہے عورت کے بالغ ہونے کی، اور اسی طرح حکمت کاملہ سے رب العالمین کی باری تعالیٰ کی حکمت کاملہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بچے کی خوراک بناتا ہے۔ یہاں کچھ تنبیہات آگے بھی آئیں گی۔ تنبیہ جو پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ فقہا کے ہاں حیض کا باب مشکل ترین ابواب میں شمار ہوتا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اسے بے جا طور پر طول دیا ہے اور ایسے ایسے مسائل کو زیر بحث لائے ہیں اور ان میں اختلاف کیا ہے کہ جنہیں دیگر فقہی مسائل کی طرح زیر بحث لانے اور ان میں اختلاف کا کوئی خاص فائدہ نہیں، کیونکہ شریعت میں ان سے متعلقہ مختصر اور آسان قواعد بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ مختلف فیہا مسائل جو ہیں، مختلف فیہا جو مسائل خاندانوں علاقوں کے اعتبار سے ایک نہیں رہتے، جس کی وجہ سے ان کی تطبیق کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ درجہ والا وجوہات کی بنا پر ہم حید، استحاضہ اور نفاس کے ایسے مختلف فیہا مسائل کو موضوع بحث نہیں بنائیں گے جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس چند اہم مسائل ہوں گے جن کو اس باب میں ہم پڑھیں گے، اور جو ایسے مسائل ہیں کہ جن کی تطبیق کرنا جو ہے وہ خاندانوں پر مختلف علاقوں میں مشکل ہے، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے، ان کا خاص فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے حیض کے خون کا رنگ۔ یہ جاننا ضروری ہے، خصوصاً ان خواتین کے لیے، ان بچیوں کے لیے جن کو جو ہے وہ فرسٹ ٹائم اس بیماری یا آپ سمجھ لیں کہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے علم میں ہونا چاہیے۔ سننے میں آتا ہے کہ کئی ایسی بچیاں ہیں جو باوجود مینسز آنے کے، باوجود حیض کا خون آنے کے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے اور کیا نماز پڑھنی ہے یا نہیں۔ کئی ایسے واقعات جو ہے وہ سوالات پڑھنے کو سننے کو ملے ہیں کہ بعض بچیاں جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ایام حیض میں یا خاص ایام میں نماز اسی طرح جاری رکھتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اسی طرح جاری رکھتی ہیں، یعنی جس طرح وہ معمول کے مطابق وہ کام کرتی ہیں عبادات، وہ ان خاص ایام میں بھی جاری رکھتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے وہ خصوصاً گھر کے اندر والدہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو ان چیزوں کی تعلیم دے۔ جیسے والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو احتلام اور ان چیزوں کی تعلیمات دے اور غسل اور یہ جنابت اور ان سب چیزوں سے آگاہ کرے، ایسے ہی ماں پر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے، اس کا یہ واجب بنتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ان چیزوں سے آگاہ کرے۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں کہ جنہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ ان خاص ایام میں کیا اس نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، کیا اس نے قرآن کو چھونا ہے یا نہیں، کیا اس نے مسجد میں داخل ہونا ہے یا نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری اور انتہائی اہم ہیں کہ والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جیوں ہی اس کو اندازہ ہو کہ اب میرا بچہ جو ہے وہ بالغ ہونے کو ہے، تو اس کو ان چیزوں سے آگاہ کرے کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی طریقے سے۔ اسی طرح والدہ کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی، جب اس کو پتہ چلے کہ میری بیٹی جو ہے وہ بلوغت کو پہنچنے والی ہے یا اس کے قریب ہے، تو ان کو اپنی بچیوں کو ان چیزوں سے آگاہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ بیچاری جو ہیں خاص ایام میں بھی نمازیں پڑھتی رہیں اور روزے رکھتی رہیں اور جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہیں۔ اور یہ میں ایسے ہوا میں باتیں نہیں چھوڑ رہا، یہ پریکٹیکلی ایسے واقعات موجود ہیں۔ کئی بچیوں نے ایسے سوالات کیے مفتیان سے کہ انہوں نے رمضان کے اندر ان کو ماہواری آئی، مینسز آئے، تو اسی طرح انہوں نے روزے رکھے، اسی طرح نمازیں پڑھتی رہیں، ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو اپنے بچوں تک ان چیزوں کو منتقل کریں گے، ان معلومات کو اپنے بچوں تک جو ہے وہ آگے
منتقل کریں گے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو حیض کے عموماً غالب جو رنگ ہوتا ہے وہ گاڑھا اور سیاہ اور بدبودار ہوتا ہے۔ یہ سب سے مین علامت جو حدیث کے اندر بھی بیان ہوئی ہے اور مختلف فقہائے کرام نے بھی کتابوں کے اندر ذکر کی ہے۔ اس سے رنگ مختلف ہو سکتا ہے، ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اس کے اندر، لیکن جو مین اور غالب اور اکثر رنگ ہے وہ گاڑھا اور سیاہ اور بدبودار ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے ان فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا انہا کانت تستحاض۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا ان سے روایت ہے، فرماتی ہیں انہا کانت تستحاض کہ انہیں جو ہے وہ استحاضہ کی بیماری لاحق تھی، انہیں استحاضہ کا خون آتا تھا۔ یہ حید اور نفاس کے علاوہ خون ہے، اس کی ڈیٹیل اور تفصیل انشاءاللہ آئے گی، ہم پڑھیں گے۔ فقال، تو جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت کی یا مسئلہ پوچھا یا مسئلہ رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اذا کان دم الحیضۃ، جب تو فرق کیسے کر سکتی ہے استحاضہ اور حیض کے خون کا؟ تو فرمایا اذا کان دم الحیضۃ، جب حیض کا خون ہوگا فإنہ دم اسود، تو وہ سیاہ ہوگا، یعرف، پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ، تو جب یہ تو دیکھے یعنی اس طرح کا خون دیکھے سیاہ رنگ کا، فَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز سے رک جا۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو ہی عورت، چاہے اس کو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ مینسز ہوں، چاہے سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم، یا اس کے بعد جتنی بھی باریاں جو ہے وہ ہر ماہ جو ہے وہ خاص ایام جب آئیں، تو جو ہی وہ یہ علامت دیکھے، یہ مین علامت ہے، تو اس وقت فوراً نماز سے رک جائے۔ فَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حید کا خون جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو جب یہ خون تو دیکھے، یہ علامت دیکھے، تو نماز سے رک جاؤ۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حالت حید میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اور قرآن کریم کی تلاوت، ہم پیچھے یہ مسئلہ تفصیل سے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو چھوئے گی نہیں، لیکن جو ہے وہ بعض علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ وہ آیات جو دعاؤں میں یا اذکار میں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھ سکتی ہے، یا پھر ذکر و اذکار کر سکتی ہے، یا پھر انتہائی مجبوری کی صورت میں شرعی اعذار ہوتے ہیں، عورت مدرس ہے، مدرسہ ہے، معلمہ ہے، یا اس طرح کی متعلمہ ہے، یہ مسائل جو ہے وہ استثنائی علماء کرام نے ذکر کیا، ہم یہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، جب جو ہے وہ خون کا رنگ اس کے علاوہ ہو، یعنی جب خون کا رنگ بدل جائے، فَتَوَضَّئِي وَصَلِّ، تو اس کے بعد، یعنی چونکہ ان کو استحاضہ کا خون آتا تھا، استحاضہ کا خون جو ہے وہ حیض کے خون سے مختلف ہوتا ہے، وہ سرخ ہوتا ہے، اور جو حیض کا خون ہوتا ہے یہ سیاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ اس پہلے رنگ کا، سیاہ رنگ کا خون آئے تو نماز سے رک جا، اور اس کے بعد جو ہے جب خون کا رنگ بدل جائے، کوئی دوسرے رنگ کا آئے یعنی سرخ رنگ کا آئے، تو پھر وضو کر اور نماز پڑھ۔ یعنی صاف ظاہر ہے کہ وہ جب حیض کا خون ختم ہوگا تو وہ طہارت حاصل کریں گی، غسل کریں گی۔ اس کے بعد جب خون کا رنگ دوسرا آئے گا یعنی سرخ رنگ کا، کیونکہ وہ مسلسل جو ہے، جو استحاضہ کی جس کو بیماری ہوتی ہے، وہ پورا مہینہ جو ہے وہ سوائے مینسز کے وہ خون جاری رہتا ہے، وہ خون جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کیسے فرق کرے گی؟ ایک تو وہ خون کے رنگ سے فرق کرے گی، دوسرا جو اس کے خاص ایام ہیں ان دنوں سے وہ فرق کرے گی۔ یہ تفصیل انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِ وَصَلِّ، جب اس کے علاوہ کوئی دوسرے رنگ کا خون ہو تو پھر تو وضو کر اور نماز پڑھ۔ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، کیونکہ یہ عرق یعنی رگ کا خون ہے۔ عرق میں نا رگ کا خون ہے، مطلب یہ کہ یہ حیض کا خون نہیں بلکہ یہ رگ کا بیماری کا خون ہے۔ تو یہ طبی خون نہیں جو عورت کے جو ہے وہ رحم سے خارج ہوتا ہے، جس کو حیض کا خون کہتے ہیں، بلکہ استحاضہ کا خون ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے اور یہی اصل ہے، لیکن بسا اوقات حیض کا خون زرد یا زردی مائل یا کبھی خاکی یا سیاہی مائل بھی ہوتا ہے، جو کہ غالباً حیض کے شروع یا آخر میں رحم سے خارج ہوتا ہے۔ تو یہ جیسا کہ ہمارے پاس احادیث آئیں گی، تو اصل یہی ہے کہ جو مینسز کا خون ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ بدبودار ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات اس کا رنگ زرد بھی ہوتا ہے، اور یہ عموماً جو ہے وہ یا شروع میں یا پھر آخر میں یا پھر خاکی سیاہی مائل ہوتا ہے۔ تو یہ درمیان میں ایسا بہت کم ہوتا ہے، عموماً شروع میں یا آخر میں ایسا جو ہے وہ ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔
جو کہ غالباً حیض کے شروع یا آخر میں رحم سے خارج ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اگلا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ دوسرا مسئلہ، حیض کے آغاز اور انتہا کی عمر۔ ایک ہوتا ہے مدت اور ایک ہوتا ہے عمر، دونوں میں فرق واضح ہونا چاہیے۔ حیض کی مدت سے مراد جو ہے وہ ایام ہے، ایام ہے کہ کتنی دیر تک جو ہے یہ حیض جو ہے وہ جاری رہتا ہے، مثلا 5 دن، 7 دن، 9 دن، کم از کم کتنی مدت ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، وہ بعد میں آ رہا ہے، لیکن حیض کے آغاز اور انتہا کی عمر جو ہے یہ مسئلہ ہے بلوغت کا اور مایوسی کا، یعنی آغاز کب ہوگا، بالغ کب ہوگی عورت، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کیا بولتے ہیں کہ وہ اس حیض سے مایوس کب ہوگی، یعنی حیض اس کا منقطع کب ہوگا، یہ عمر اس کی کب ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو حیض نہیں آئے گا۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے میں فقہائے کرام نے اگرچہ اختلاف کیا ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ اس اختلاف کا کوئی خاص فائدہ نہیں، کیونکہ یہ چیز تمام خواتین میں یکساں نہیں، بلکہ علاقوں، خاندانوں اور آب و ہوا کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بعض علاقوں میں بچیاں 9 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو جاتی ہیں اور بعض میں 12 سال تک بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہی بات زیادہ درست ہے کہ حیض کے آغاز اور انتہا کی کوئی خاص عمر نہیں، جوں ہی عورت یہ گزشتہ علامات جو ہیں وہ حیض کے خون کی وہ دیکھیں گی تو اسے حیض شمار کریں گی، اور جو ہی یہ بدل جائیں گی، یہ منقطع ہو جائے گا، تو وہ طہر اور پاکی شمار کریں گی کہ یہ اس کی پاکی کے ایام ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے کہ اس کے ختم ہونے کی، حیض کے مینسز کے ختم ہونے کی، منقطع ہونے کی علامات کیا ہے۔ تو لہٰذا راجح یہی ہے کہ آغاز کی عمر بھی کوئی محدود نہیں، متعین نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں، کتاب و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کو لے کر ہم جو ہے وہ کہہ دیں کہ نہیں اس کی عمر 9 سال ہونی چاہیے یا 10 سال میں یہ آغاز ہوتا ہے، اس سے پہلے ممکن نہیں، اس کے بعد ممکن نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اس کی آخری عمر جو ہے وہ مینسز کی کہ وہ 60 سال ہے، 70 سال ہے، یہ بھی کوئی خاص دلیل اس میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ علاقوں، خاندانوں اور جو ہے وہ آب و ہوا کے اعتبار سے خواتین میں ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں مختلف ہے، ایک یکساں جو ہے وہ یہ پیریڈ جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ تیسرا مسئلہ ہمارے پاس اسی حیض سے متعلقہ جو ہے وہ ہے حیض کی مدت، کم از کم مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے۔ تو فقہائے کرام نے اس مسئلے میں بھی اختلاف کیا ہے۔ بعض فقہائے کرام نے کہا کہ کم از کم جو مینسز کی مدت ہے، حیض کی مدت ہے، وہ 1 دن اور 1 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 15 دن ہے۔ بعض نے کہا 11 دن ہے، بعض نے کہا 13 دن ہے، بعض نے کہا 14 دن ہے، مختلف اقوال اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں، ان اقوال کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، چونکہ جب ہم قواعد پڑھ لیں گے، جو مینسز کا خون ہے اس کی علامات کو پڑھ لیں گے، تو ان کو پڑھنے کے بعد ان دنوں کے طے کرنے کا اور محدود کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا پریکٹیکل نہ کیا جا سکے یا اس کی عملی صورت جو ہے وہ ہمیں نہ مل سکے۔ تو اسی وجہ سے مسئلے کی صورت یہ ہے کہ کم از کم کتنے وقت تک حیض کا خون آئے تو وہ حیض شمار ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں تک حیض کا خون آتا رہے تو وہ حیض شمار ہوگا۔ اس میں بھی فقہائے کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ حیض کی مدت کم از کم 1 دن اور 1 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے، لیکن راجح یہی ہے اس کی کوئی خاص مدت نہیں، کیونکہ تعین کی کوئی خاص دلیل بھی نہیں اور اس کی عملی تطبیق بھی ممکن نہیں ہے۔ یہی موقف جو ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور معاصرین میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ کئی ایک علماء نے یہ موقف اختیار کیا ہے، اور اسی موقف کو ترجیح دیا ہے کہ اس کے لیے کم از کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت مقرر کرنا یہ اس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی یہ درست ہے، بلکہ آسان قاعدے اور کلیے ہیں کہ جب عورت فلاں فلاں رنگ کا خون دیکھے گی تو وہ نماز سے رک جائے گی، اور جب اس سے مختلف جو ہے وہ مادہ خارج ہوگا یا پھر منقطع ہو جائے گا یا رحم خشک ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز پڑھے گی اور عبادات جو ہے وہ کرے گی۔ ہاں اگر جو ہے وہ استحاضہ کے خون کی علامات ظاہر ہوتی ہیں جو کہ سرخ ہوتا ہے اور جو ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے حیض کے خون سے، تو اس وقت جو ہے وہ استحاضہ والے مسائل پہ عمل کرے گی جو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ چوتھا مسئلہ ہمارے پاس اسی حیض سے متعلقہ وہ یہ ہے کہ کیا حاملہ حائضہ ہو سکتی ہے یا نہیں، کیا حاملہ جو ہے وہ حائضہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ غالباً یہی ہے کہ حاملہ جو ہے وہ حائضہ نہیں ہو سکتی، چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حکمت الہی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی حکمت کاملہ سے اس حیض کے خون کو بچے کی خوراک بناتا ہے،
جو کہ اس بچے کی ناف کے ذریعے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ رگوں تک اس کی انتڑیوں میں پھیل جاتی ہے، اور پھر اس کی انتڑیوں اور اس کی رگوں سے آگے اس کے پورے جسم کی نشو و نما کرتی ہے، تو کرتا ہے یہ خون. تو اس وجہ سے اس کا رحم سے خارج ہونا جو ہے غالباً یہ ناممکن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حاملہ کے رحم سے جو ہے وہ حیض کا خون وہی علامات انہی علامات کے ساتھ اگر خارج ہو جاتا ہے تو کیا وہ حیض شمار ہوگا یا نہیں؟ بعض فقہاء کرام نے کہا کہ وہ حیض شمار نہیں ہوگا، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ اگر شاذ و نادر کسی عورت کے رحم سے حمل کے دوران حمل اگر وہ خون خارج ہو جاتا ہے کہ جس کی علامات جو ہے وہ مینسز کے خون کی ہیں، تو وہ نماز سے رک جائے گی. وہ جو کام جو ہے وہ حائضہ کے لیے کرنے جائز نہیں ہیں وہ نہیں کرے گی. لیکن یہ بہت کم اس کی مثالیں ہیں. غالباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوران جو ہے وہ پریگنینسی اور جو ہے وہ حمل کے عورت کو مینسز کا خون نہیں آتا. تو صحیح بات یہی ہے کہ حاملہ حائضہ نہیں ہو سکتی. اس کی دلیل قرآن کریم سے ارشاد باری تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر. اللہ فرماتا ہے کہ وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم شک کرو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے. ان کی عدت 3 ماہ ہے. واللائی لم یحضن، جو اور وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں، اجلہن ان کی مدت کیا ہے، ان یضعن حملہن کہ وہ اپنے حمل کو جو ہے وہ وضع کر دیں، یعنی جن لیں، بچے کو جنم دیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں دیکھیے کہ حیض کی مدت بتائی ہے فعدتن ثلاثۃ اشہر، اور اسی طرح جو ہے وہ حاملہ کی اللہ تعالیٰ نے جو مدت بتائی ہے وہ وضع حمل ہے. وہ وضع حمل ہے، 3 حیض نہیں. تو وجہ استدلال یہ ہے کہ آیت کریمہ میں حاملہ کی جو عدت ہے وضع حمل بتائی گئی ہے. اگر اس حال میں اس کا حائضہ ہونا غالب ہوتا تو اس کی مدت 3 حیض ہوتی. تو اگر اس کو جو ہے وہ دوران جو ہے وہ حمل حیض یا مینسز کا خون آنا ہوتا یا آتا ہو غالباً، تو پھر کیا حیض کو ذکر کیا جاتا، وضع حمل نہ ذکر کیا جاتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غالب یہی ہے کہ دوران حمل عورت جو ہے وہ حائضہ نہیں ہوتی اور اس کو مینسز کا خون نہیں آتا. اسی طرح مشاہدے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حیض جو ہے وہ حاملہ کو حیض کا خون نہیں آتا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تعریف النساء الحمل بانقطاع الدم، کہ عورتیں جو ہیں وہ حمل کو خون کے منقطع ہونے سے ہی پہچانتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ کئی ایسی عورتیں ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل سنہ فرماتے ہیں کہ کئی ایسی عورتیں ہیں کہ جو حمل کا اندازہ ہی خون کے منقطع ہونے سے لگاتی ہیں، کہ ان کو پتہ ہی تب چلتا ہے حمل کا کہ جب ان کا مینسز کا خون رک جاتا ہے. جب ان کو مینسز نہیں آتے 1-2 ماہ یا اصل ان کے جو مقررہ مدت اس سے لیٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ حاملہ ہے. تو کہتے ہیں کہ ابھی تو اس دور کے اندر تو صاف ظاہر ہے کہ جدید نظام ہے، مشینری ہے، اس طرح جو ہے وہ آلات ایسے ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ حمل ہے یا نہیں ہے. لیکن قدیم زمانے میں جو عورتوں کے ہاں مین بنیادی جو علامت تھی وہ یہی تھا منقطع حیض کا منقطع ہو جانا، حیض کے خون کا نہ آنا. وہ یہ سمجھتی تھیں کہ یہ حمل کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 5 ہمارے اس باب میں یا اس موضوع میں وہ ہے حیض سے پاک ہونے کی علامت. حیض سے پاک ہونے کی علامت کیسے عورت کو پتہ چلے گا کہ اب اس کے جو خاص ایام ہیں، جو مینسز کے خاص مقررہ دن ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اب اس کا حیض جو منقطع ہو چکا ہے اور وہ غسل کر لے. تو اس کی کچھ علامات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. تو حیض سے پاک ہونے یا حیض کے ختم ہونے کی علامت رحم سے سفید رنگ کے مادے کا خارج ہونا. سفید رنگ کے مادے کا خارج ہونا یعنی سفید رنگ کے سائل یا مادہ کا نکلنا حیض کے منقطع یا ختم ہونے کی دلیل ہے، بشرطے کہ اس کا نکلنا عورت کی عادت میں سے ہو.
تو یہ مطلق ہم نہیں قاعدہ کلیہ نہیں بنا سکتے کہ اگر جو ہے وہ ان خاص ایام میں مینسز کے آخر میں اگر سفید رنگ کا مادہ جو ہے وہ نکلتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ علامت ہے اس کے حیض کے ختم ہونے کی. یہ اس صورت میں ہم کہیں گے کہ جب اس عورت کی عادت ہو، مثلا اس کو ہر جو ہے وہ منتھلی اس کو جو ہے وہ ہر مہینے وہ سفید رنگ کا مادہ جو ہے وہ خارج ہوتا ہو مینسز کے ختم ہونے کے بعد. لیکن اگر اس کی عادت نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کی کچھ اور علامات فقہائے کرام نے ذکر کی ہیں. اگر اس کی عادت میں سے نہ ہو، کیا نہ ہو اس کی عادت میں سے؟ سفید رنگ کے مادے کا نکلنا، سفید رنگ کے مادے کا نکلنا، خارج ہونا پانی سفید رنگ کے کا، اگر اس کی عادت میں سے نہ ہو تو طہر کی علامت یعنی پاک ہونے کی یا حیض کے منقطع ہونے کی علامت رحم کا خشک ہونا ہے. اور اسے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت روئی کا ٹکڑا لے کر اسے کچھ دیر کے لیے اپنی شرمگاہ میں رکھے، اور اگر وہ اسی طرح بغیر خون اور زردی یا زردی مائل یا سیاہی مائل پانی لگے خشک خارج ہو، یعنی ان میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ لگے، نہ زرد رنگ لگے، نہ زردی مائل رنگ لگے، اور نہ سیاہی مائل رنگ لگے جس کو خاکی بولتے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے ساتھ نہیں لگی ہوتی اس روئی کے ٹکڑے کے ساتھ اور وہ خشک نکل آتا ہے تو یہ علامت ہے اس کے حیض کے ختم ہونے کی، یہ علامت ہے اس کے مینسز کے ختم ہونے کی. یہ مین اور بنیادی علامت ہے اس صورت میں کہ جب اس کی عادت نہ ہو سفید رنگ کا مادہ خارج ہونے کی. جب اس کی عادت میں سے سفید رنگ کا مادہ خارج ہونا نہ ہو تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے پہچاننے کا طہر یا پاک ہونے کو، کہ اب اس کا جو خاص ایام ختم ہو چکے ہیں تو وہ جو ہے روئی کا ٹکڑا جو ہے اس کا تفصیل ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہے. چند تنبیہات ہیں جن کا تعلق اسی باب سے ہے، اسی حیض کے مسائل سے ہے. پہلی تنبیہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر حیض کسی عورت کی مقررہ مدت سے کم یا زیادہ ہو جائے تو اس میں صحیح یہی ہے کہ جب تک وہ حیض کی علامات سے متصف رہے، متصف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر موجود رہیں، تو جب تک جو ہے وہ عورت حیض کی علامات سے متصف رہے اسے حیض ہی شمار کرے گی. عموماً بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اسے اگر 6 دن اس کی عادت ہے، 7 دن عادت ہے، تو اگر ان سے تجاوز کر جاتا ہے، وہ اپ ہو جاتے ہیں وہ علامات اور وہ خون، تو وہ سمجھتی کہ بس اب یہ شاید اضافی ہے، لہٰذا وہ غسل کر کے فوراً نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. ایسی بات نہیں، جب تک وہ علامات موجود ہیں اور وہ ان علامات سے متصف ہے وہ خاتون، وہ عورت، تو اسے حیض ہی شمار کرے گی. اور جو ہی علامات طہر جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ علامات طور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سفید رنگ کا مادہ خارج ہو یا پھر جو ہے وہ زردی وغیرہ سیاہی مائل کو پانی اس کے ساتھ روئی کے ٹکڑے کے ساتھ نہ لگے، تو اگر ان میں سے اسے علامات طہر میں سے کوئی علامت نظر آئے گی تو وہ پاک ہو جائے گی. یعنی تب تک وہ نماز، جب تک وہ خون جاری رہے گا سیاہ رنگ کا یا زرد رنگ کا یا زردی مائل یا سیاہی مائل خاکی، تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ عبادت نہیں کرے گی، مطلب قرآن کریم کو نہیں چھوئے گی. جو کام تفصیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بعد میں، یہ مسائل کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ تب تک اس کو حیض ہی شمار کرے گی. اور جو ہی اسے علامات طہر میں سے کوئی علامت نظر آئے گی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو وہ پاک ہو جائے گی، فوراً غسل کر کے پاک ہو جائے گی. دوسری تنبیہ یہ ہے، اسی طرح حید اور طہر کی مقررہ مدت سے تقدیم و تاخیر کے وقت بھی دونوں کی علامات کا اعتبار کیا جائے گا. دونوں سے مراد یہاں حیض اور طہر ہے، حیض اور طہر. طہر سے مراد پاکی اور پاکیزگی کی علامت ہے، یعنی پاک ہونے کی علامات، اور حیض معروف ہے. تو اسی طرح حیض اور طہر کی مقررہ مدت سے تقدیم و تاخیر کے وقت بھی دونوں علامات کا اعتبار ہوگا. مثال کے طور پہ، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں ایک عورت جو ہے اس کو عموماً جو ہے منتھلی ہر مہینے کی 15 تاریخ کو مینسز آتے ہیں، لیکن اس سے اگلے مہینے کیا ہوتا ہے کہ اچانک اس کو مینسز جو ہے وہ 10 تاریخ کو آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ، یا 11 کو یا 12 کو یا 13 کو یا 14 کو بھی. تو اب کیا وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گی یا وہ نماز سے نہیں رکے گی؟ نہیں، بلکہ جب وہ علامات دیکھ لے گی، چاہے وہ مقررہ مدت سے تقدیم ہو جائے، ان کی پہلے آ جائیں، یا پھر اس کا ختم ہونا مثال کے طور پہ 20 کو ہے یا 22 کو ہے لیکن وہ 23 24 25 26 تک چلے جاتے ہیں، تو وہ ان کو اسی طرح ہی رکی رہے گی نماز سے. وہ اس کو جب علامات وہ موجود ہیں حیض کی، وہ خون کا رنگ وہی ہے، تو وہ نماز نہیں پڑھے گی بلکہ اس کو حیض ہی شمار کرے گی. اور جو ہی اس کو طہر کی علامات جو ہے وہ پاکی کی علامات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نظر آئیں گی تو غسل کر کے نماز پڑھ لے گی. تو یہ دوسری تنبیہ ہے. تو جب عورت حیض کا خون دیکھے گی تو اسے حیض شمار کرے گی، اور جب اس کے منقطع ہونے کی مذکورہ بالا علامات سفید مادہ یا خشکی دیکھے گی تو طہر شمار کرے گی.
امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اختیار بھی یہی ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اختیار بھی یہی ہے، امام شافعی کا مذہب یہی ہے۔ تیسری تنبیہ جو ہے وہ اس باب میں وہ یہ ہے کہ زردی مائل یا سیاہی مائل یا مطلق تری دیکھنے کا حکم، اگر عورت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سیاہ خون نہیں دیکھتی، بلکہ زرد رنگ کا خون یا رنگ دیکھتی ہے، یا زردی مائل ہے، یا خاکی سیاہی مائل ہے، یا مطلق تری نظر آ رہی، تو کیا کرے گی؟ اس کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ عورت اسے حیض کے درمیان میں دیکھے گی، یعنی ایک تو حالت یہ ہے کہ وہ یعنی زرد یا زردی مائل، زرد پانی یا زردی مائل یا سیاہی مائل، یہ مادہ جو ہے وہ اس کو حیض کے درمیان میں دیکھے گی، تو اس صورت میں وہ حیض کے حکم میں ہی ہوگا، اس صورت میں وہ حیض کے حکم میں ہوگا جب وہ حیض کے درمیانے ایام میں، مثال کے طور پہ اس کے اگر 7 دن عادت ہے، 6 دن عادت ہے، تو وہ تیسرے دن دیکھتی ہے، چوتھے دن دیکھتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس کو حیض ہی شمار کرے گی۔ ان درجہ والا چیزوں میں سے زرد رنگ کا پانی یا زردی مائل یا سیاہی مائل خون یا کوئی بھی چیز دیکھتی ہے مادہ، اگر وہ حیض کے درمیان میں دیکھتی ہے تو پھر وہ اسے حیض ہی شمار کرے گی، حیض کے حکم میں ہوگا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، ان کی آزاد کردہ لونڈی جو ہے وہ بیان کرتی ہیں، انہا قالت، کہ انہوں نے فرمایا، کان النساء یبعثن الی عائشہ ام المؤمنین بالدرجۃ، فرماتی ہیں کہ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو ہے وہ ڈبیا بیچتی تھیں جس میں روئی کا ٹکڑا رکھا ہوتا تھا، فیہا فرسف، جس میں روئی کا ٹکڑا رکھا ہوتا تھا، یا کچھ روئی ہوتی تھی، فیہ صفرۃ من دم الحیضۃ، اور اس روئی کے جو ٹکڑا ہوتا تھا اس پر زرد رنگ کا جو ہے وہ خون لگا ہوتا تھا، زرد رنگ کا خون لگا ہوتا تھا، اور وہ عورتیں کس لیے بیچتی تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس، کہ کیا یہ اب ہماری علامت پہنچ چکی ہے، یہ علامت آ رہی ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر نماز پڑھیں یا نماز کو چھوڑ دیں، اصل وہ فتویٰ لینا چاہتی تھیں، تو وہ اب صاف ظاہر ہے کہ ممکن ہے بعض حیا کرتی ہوں یا بعض اچھے طریقے سے نہ پوچھ سکتی ہوں، یا تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ روئی کے اوپر جو ہے وہ زرد رنگ کا جو خون ہوتا تھا وہ لگا کر بھیج دیتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک ڈبیا میں بند کر کے، تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ دیکھتی تھی تو فرماتی تھی، لا تعجلنا، تم جلدی نہ کرو، حتی ترین القصۃ البیضاء، تم جلدی نہ کرو حتیٰ کہ تم سفید رنگ کا مادہ نہ دیکھ لو، یعنی سفید رنگ کا تم جو ہے وہ پانی نہ دیکھ لو، بالکل سفید رنگ کا جب تم پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک تم جلدی نہ کرو، کس چیز میں جلدی نہ کرو؟ غسل کرنے میں، تو اس وقت تک تم انتظار کرو، نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ تم سفید رنگ کا جو ہے وہ پانی نہ دیکھ لو، یا سفیدی نہ دیکھ لو۔ تو حضرت عائشہ کی مراد اس سے کیا تھا؟ ترید بذالک الطہر، تو آپ کی مراد یہ تھی کہ تم پاک نہ ہو جاؤ حیض سے جب تک تم سفیدی نہ دیکھ لو، تو یہ زرد رنگ گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو حیض میں سے ہی شمار کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو حیض میں سے شمار کیا ہے، تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ مینسز کا خون جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات زرد بھی ہو سکتا ہے یا سیاہی مائل بھی ہو سکتا ہے، جس کو خاکی بھی عموماً جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے، پہلی حالت تو یہ ہے کہ وہ درمیانے حیض میں آئے، اور دوسری حالت یہ ہے کہ عورت درجہ بالا حیض کی تو علامات طہر پاک ہونے کے دنوں میں دیکھے، یعنی پہلا یہ تھا کہ وہ دوران حیض دیکھے، حیض کے مینسز کے ایام میں دیکھے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد دیکھے، یعنی وہ پاک ہو چکی ہے بالکل، اس نے جو ہے وہ غسل بھی کر لیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اس طرح کی علامات اگر نظر آتی ہیں، مثلا زرد رنگ کا خون یا نظر آتا ہے، یا زردی مائل یا سیاہی مائل یا خاکی رنگ کا اگر نظر آتا ہے، تو پھر کیا وہ کرے گی؟ پہلی تو ہم صورت پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس کو حیض میں سے شمار کرے گی، لیکن اگر وہ عام دنوں میں خاص جو مینسز کے ایام ان کے علاوہ اگر وہ دیکھتی ہے تو پھر کیا کرے گی؟ تو اس وقت یہ خون حیض میں سے شمار نہیں ہوگا، اگر وہ طہر میں یعنی پاک ہونے کے دنوں میں اگر وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتی، اس طرح کی علامات دیکھتی ہے، تو پھر وہ اسے حیض میں سے شمار نہیں کرے گی، جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، حدیث میں ہے، کننا لا نعد القدرۃ والصفرۃ بعد الطہر شیئا، کہ ہم خاکی اور زرد رنگ کے خون کو طہر کے بعد کچھ بھی شمار نہیں کرتی تھی، یعنی ہم اس کو جو ہے وہ حیض میں سے شمار نہیں کرتی تھیں اور نہ ہی استحاضہ میں سے شمار کرتی تھی۔ تو یہ حدیث سنن نبی داؤد کی ہے اور صحیح حدیث ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ حیض کے مینسز کے ایام میں زرد رنگ کا خون دیکھتی ہے یا خاکی رنگ کا خون دیکھتی ہے یا سیاہی مائل دیکھتی ہے، تو وہ اس کو حیض میں سے مینسز میں شمار کرے گی،
لیکن اگر وہ پاکی کے دنوں میں عام دنوں میں اس کو جو ہے وہ دیکھتی ہے اس طرح کی علامات، تو وہ ان کو حیض شمار نہیں کرے گی، بلکہ وہ طہارت حاصل کر کے اسی طرح جو ہے وہ نماز پڑھے گی اور دیگر عبادات سر انجام دے گی۔ تو یہ ہے فرق دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں، کہ اگر حیض کے ایام میں اگر وہ اس طرح کی علامات دیکھتی ہے، زرد یا زردی مائل یا پھر جو ہے وہ خاکی، تو پھر اس صورت میں وہ اس کو حیض شمار کرے گی، لیکن اگر طہر کے ایام میں دیکھتی ہے، پاکی کے ایام میں، تو پھر اس کو اس میں شمار نہیں کرے گی۔ استحادہ کے خون کے متعلقہ مسائل جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں۔ استحادہ کی تعریف کیا ہے؟ استحادہ جو ہے باب استحادہ یستحیض سے مصدر ہے، اور اس سے مراد وہ خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے حید یا نفاس کے خون کے علاوہ مسلسل یا پھر وقفے وقفے سے نکلتا ہے۔ یہ استحادہ کا لغوی معنی وہی ہے، استحادہ کا لغوی معنی جو ہے وہی ہے جو حاضہ یحیض کا ہے، بہنا جاری ہونا، لیکن یہاں اصطلاحی طور پہ جو اس کا معنی عموماً بولا جاتا ہے، وہ اس سے مراد وہ خون ہوتا ہے جو عورت کی شرمگاہ سے حیض یا نفاس کے خون کے علاوہ مسلسل یا وقفے وقفے سے نکلتا ہے۔ تو اس میں اصل یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور مستحادہ سے مراد وہ عورت ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہو، تو مستحادہ سے مراد وہ عورت ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہو، اور استحادہ الف کے ساتھ جو ہے اس سے مراد وہ بیماری ہے جو جس طرح حیض کا خون ہے، اس طرح یہ استحادہ کا بھی خون ہے، جو عرق کسی رگ کے پھٹنے کی وجہ سے یہ بعض خاندانوں میں یہ بیماری استحادہ کی پائی جاتی ہے، جیسا کہ بناتے جو ہے وہ ابی حبیش، جیسا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا، اس طرح ان کی دیگر بہنیں جو ہیں ان کے اندر یہ بیماری موجود تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو ہے وہ مختلف اوقات میں اس سے متعلقہ سوالات بھی کیے، اور ان کا یہ امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسائل تفصیل کے ساتھ پوچھ کر امت تک انہیں منتقل کیا۔ تو استحادہ سے مراد وہ خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے حید یا نفاس کے خون کے علاوہ مسلسل یا وقفے وقفے سے نکلتا ہے، اور مستحادہ سے مراد وہ عورت ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہو۔ استحادہ کے احوال، استحادہ جو خون ہے اس کے کئی ایک احوال ہیں۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ اسے یعنی عورت کو استحادہ سے قبل حید کے خاص ایام کا علم ہو، اور عورتوں کی عموماً 3 صورتیں ہوتی ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ عموماً جو ہے وہ عورتوں کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے جو مینسز کے ایام ہیں، مینسز کی بات کر رہے ہیں، استحادہ کی بات نہیں کر رہے، ان کو ان کے مینسز کے ایام کا پتہ ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پہ وہ ہر مہینے کی 7 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو ان کا آغاز ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتے ہیں، تو اس کو پتہ ہے۔ پہلی حالت یہ ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اس کو پتہ تو نہیں، لیکن وہ خون سے فرق کر سکتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ وہ دنوں سے فرق کر سکتی ہے۔ دوسرا، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ایام خاص نہیں ہوتے، لیکن وہ خون کے رنگ سے جو ہے وہ پہچان لیتی ہیں کہ یہ استحادہ کا خون ہے اور یہ جو ہے وہ حیض کا خون ہے، جیسا کہ ہم پڑھیں گے اس کے خون کے اور ان میں فرق کیا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ نہ تو اس کو اس کے ایام کا پتہ ہے، یعنی اس کے خاص ایام بھی نہیں ہیں، کبھی آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اور نہ ہی اس کو خون کا فرق ہے، خون کے فرق کا پتہ ہے، نہ وہ خون کا فرق کر سکتی ہے، دونوں کے خون کا، استحادہ اور حیض کے خون کا، اور نہ ہی اس کو خاص ایام کا پتہ ہے، اور نہ اس کی عادت ہے، مطلب یہ کہ ہر مہینے اس کو کبھی تقدیم تاخیر کے ساتھ جو اس کو مینسز آتے ہیں۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں۔ تو پہلی حالت یہ ہے کہ اس استحادہ سے قبل حیض کے خاص ایام کا علم ہو، تو اس حالت میں وہ ان مخصوص ایام کو ایام حیض شمار کرے گی، اور ان کے علاوہ بقیہ مہینے کو استحادہ میں سے۔ تو جو ایام حیض میں شمار کرے گی ان میں وہ نماز نہیں پڑھے گی، قرآن کریم کو نہیں چھوئے گی، مسجد میں نہیں جو ہے وہ داخل ہوگی، بیٹھے گی، جیسا کہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو باقی ایام ہیں ان میں وہ اس کے بعد طہارت حاصل کر کے نماز پڑھے گی، اور جو ہے وہ تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے کہ وہ کیا ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، یا پھر ظہر عصر کے لیے غسل کرے گی، مغرب عشاء کے لیے ایک اور فجر کے لیے ایک کرے گی۔ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اسے حیض کے خاص ایام، مینسز کے خاص ایام کا اندازہ تو نہیں، لیکن وہ حیض اور استحادہ کے خون میں فرق کرنا جانتی ہے، تو اس حالت میں وہ فرق کے اعتبار سے عمل کرے گی۔ مطلب یہ کہ وہ فرق کرے گی جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ علامات جو ہیں وہ مینسز کی ہیں، تو وہ ان کے احکامات پہ عمل کرے گی، مینسز کے احکامات پہ عمل کرے گی، اور جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ علامات استحادہ کی ہیں، تو وہ استحادہ کے جو کرنے کے کام ہیں وہ کرے گی،
اور جو حید کے نہ کرنے کے کام ہیں وہ بھی کرے گی، کیونکہ جو اس میں کرنے جائز نہیں وہ استحاضہ میں جائز ہیں، جیسا کہ نماز ہے، نماز پڑھے گی استحاضہ میں مبتلا جو خاتون، لیکن حیض میں مبتلا نماز نہیں پڑھے گی۔ تو یہ ہے، یاد رہے کہ حیض کا خون استحاضہ کے خون سے 4 نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو فقہائے کرام نے کچھ ایسی علامات جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، نشانیاں ذکر کی ہیں کہ جن سے حیض اور استحاضہ کے خون کا فرق کیا جا سکتا ہے، اور استحاضہ کے خون کو حیض کے خون سے الگ سے پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ 4 علامات کون سی ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ رنگ سے پہچانا جاتا ہے، باریکی اور جو گاڑے پن سے پہچانا جاتا ہے، بو سے پہچانا جاتا ہے، جمنے سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ 4 علامات ہیں۔ تفصیل ان کی یہ ہے کہ پہلی صورت یہ ہے کہ رنگ سے کیسے پہچانا جائے گا؟ حیض کے خون کا رنگ سیاہ جبکہ استحاضہ کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ یہ پہلی علامت ہے کہ حیض کے خون کا رنگ غالباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بسا اوقات اس سے مختلف بھی، ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے، مختلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ حیض کا مینسز کے خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ دوسری علامت باریکی کے اعتبار سے ہے کہ جو مینسز کا خون ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ باریک ہوتا ہے۔ تیسری علامت جو ہے وہ بو کے اعتبار سے ہے، مینسز کا جو خون ہے یہ گندا اور بدبودار ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کا خون بدبودار نہیں ہوتا، اس میں اس قدر بدبو نہیں ہوتی جس قدر جو ہے وہ مینسز کے خون میں ہوتی ہے۔ چوتھی علامت یہ ہے جمنے کے اعتبار سے کہ جو مینسز کا خون ہے وہ جمتا نہیں ہے جبکہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ جم جاتا ہے، چونکہ وہ ایک رگ پھٹنے سے نکلتا ہے۔ تو جیسے انسان کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ ذبح کرتے ہی جم جاتا ہے، ایسے انسان کے کسی زخم سے جب خون نکلتا ہے تو وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ گرتے ہی وہ جم جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہی چونکہ جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے اور یہ رگ پھٹنے سے نکلتا ہے، تو اس وجہ سے یہ عام خون ہوتا ہے، یہ اس طرح بدبودار نہیں ہوتا جیسے جو ہے وہ مینسز کا خون رکا رہتا ہے پورا مہینہ، اس کے بعد وہ خارج ہوتا ہے، اس میں اندر بدبو پیدا ہو چکی ہے، اس طرح وہ استحاضہ کا خون نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ 4 علامات ہیں اہم جو فقہائے کرام نے ذکر کی ہیں، ان میں سے بعض احادیث میں بیان ہوئی ہیں اور بعض جو ہیں وہ فقہائے کرام نے یہ استقراء اور استدلال سے آیات اور احادیث سے جو ہے وہ اخذ کی ہیں۔ تیسری حالت جو ہے استحاضہ کی یہ ہو سکتی ہے کہ نہ تو اسے حیض کے خاص ایام کا اندازہ ہے، مینسز کے خاص ایام کا اندازہ بھی نہیں، اور نہ ہی وہ استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق کر سکتی ہے، تو نہ اسے خاص ایام کا پتہ ہے اور نہ ہی وہ دونوں خونوں میں فرق کر سکتی استحاضہ اور مینسز کے خون میں۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرے گی؟ تو اس حالت میں ایسی عورت اکثر عورتوں کی عادت پر عمل کرے گی، یعنی اس حالت میں وہ دیکھے گی کہ اس کے ارد گرد کی جو خواتین ہیں اس کے خاندان میں، یا اس کی والدہ یا اس کی خالہ یا اس کی دیگر جو اس کے ارد گرد کی خاندان کی خواتین ہیں، ان میں اکثر عادت کیا ہے؟ ان میں اکثر عادت 5 دن ہے، 7 دن ہے، 8 دن ہے، 9 دن ہے۔ تو وہ اتنے دن جو ہے وہ جب علامت دیکھے گی تو اتنے دن وہ رک جائے گی نماز وغیرہ سے، اور جب وہ اتنے دن اس کی عادت کے ختم ہو جائیں گے اور وہ علامت اس کو پتہ ہی نہیں، تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے باقی دن اس کو استحاضہ میں سے شمار کرے گی۔ تو یہ اس عورت کے لیے ہے کہ جو دونوں خونوں میں فرق نہیں کر سکتی، مینسز اور استحاضہ کے خون میں، اور نہ ہی اسے خاص ایام کا کوئی اندازہ ہے، تو پھر وہ اپنی دیگر جو اس کے خواتین ہیں، اکثر خواتین ان کے خاندان کی یا دیگر ارد گرد کی خواتین اس علاقے کی، تو وہ ان کی عادت پر عمل کرے گی۔ وہ 7 دن اگر ہیں تو 7 دن، اگر 8 دن ہیں تو 8 دن، اگر 6 دن ہیں تو 6 دن، مختلف جو ہے 6 یا 7 دن عموماً جو ہے یہ عام خواتین میں ہوتے ہیں۔ حیض اور استحاضہ اور نفاس سے متعلقہ جو بقیہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے، تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ باقی جو اس سے متعلقہ مسائل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد صاحب، ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ حمل کے دنوں میں حیض نہیں ہوتا نا، تو جی جی کچھ خواتین کو جیسے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جنین کے گرنے کا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر جو ہے نا وہ دوائیاں دیتی ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ جنین استقرار پکڑے گا، ٹھیک ہے، اور خون بند ہو جاتا ہے، تو جن دنوں میں وہ خون آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو نماز پڑھنی چاہیے اور روزے بھی رکھنے چاہیے؟ اصل میں جب اسقاط حمل ہوتا ہے تو اس میں وہ نفاس کے حکم میں ہوگی اس وقت۔ نہیں
ابھی بچہ اب یعنی میرا نہیں ہے، کیونکہ شروع کے 3 مہینوں میں بعض خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر وہ 9 مہینے پورے بھی ہو جاتے ہیں اور بچہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن ان دنوں میں کبھی 5 دن کبھی 10 دن ایسا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر دوائیاں دیتی ہیں اور اس سے فرق پڑتا ہے، اور پھر حمل گرتا بھی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ میں بتا چکا ہوں کہ اگر وہ واقعتاً اگر بعض خواتین کے ساتھ ایسے ہوتا ہے اور وہ علامات جو ہیں وہ مینسز کے خون کی ہیں، تو پھر وہ مینسز والے جو ہے وہ احکامات پہ عمل کرے گی، لیکن اگر وہ رنگ اور وہ صفات نہیں ہیں تو پھر وہ عام جس طرح اس کو کہتے ہیں خواتین جو عبادات کرتی ہیں سب کام وہ کرے گی طہارت حاصل کر کے۔ وہ جزاک استحادہ کے تقریباً وہ اس کے احکامات استحادہ والے ہو جائیں گے کہ وہ کوئی خاص چیز جو ہے وہ اس کو باندھ کر وہ نماز پڑھے گی انشاءاللہ۔ یہ ہم استحادہ کے مسائل میں پڑھیں گے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔